السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجلی ذالکا، اسی وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھا، فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، کہ تحقیق شان یہ ہے، من قتل، جو کوئی قتل کرے، نفسن، کسی جان کو، نفسن بغیر، کسی جان کو بغیر، نفسن، کسی جان کے بدلے، او یا فسادن، بغیر فساد کے، فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو گویا کہ، قتل، اس نے قتل کر دیا، قتل الناس جمیعا، اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو، ومن، اور جو کوئی، احیاہا، بچائے اس ایک جان کو، فکأنما، تو گویا کہ احیا، اس نے بچا لیا، احیا الناس، اس نے بچا لیا، جمیعا، سب لوگوں کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، ثم، پھر، انا، بے شک، کثیر منہم، بہت سے لوگ ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد کے، فی الارض، زمین میں، لا مسرفون، البتہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن ربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس میں یہود کو زجر و توبیخ ہے کہ ان کے پاس انبیاء کرام دلائل و براہین لے کر آتے رہے، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
ان کی ساری تاریخ ہی میں مکر و فساد سے بری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں جو خیر الماکرین ہے، تمام سازشوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جرم عظیم ہے، اور اس کی وجہ سے شر و فساد کا جو خطرناک دروازہ کھل جاتا ہے اس کو بند کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے گا یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے ایسا کام کرے گا تو گویا وہ تمام نوع انسان کے قتل کا مرتکب ہوگا، اور جو عفو درگزر یا کسی اور طریقہ سے کسی کی زندگی کی بقا کا سبب بنے گا تو وہ گویا تمام لوگوں کی زندگی کا سبب بنے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح سنبھال کر رکھے، یا اس کا دھار والا حصہ اگلا حصہ مضبوطی سے تھامے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، سورۃ البقرہ میں، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اے عقلوں والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو اور ہم اس کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی مدد اس حالت میں کیسے کریں کہ جب وہ ظالم ہو؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، یعنی حرام امور کا علم ہونے کے باوجود ان کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہود مدینہ کا بھی یہی حال تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے خاندانوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں، اور جب حالت جنگ ختم ہو جاتی تو اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے تھے، اور جسے چاہتے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ
फिर तुम ही वो लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो और अपने में से एक ग्रोह को उनके घरों से निकालते हो, उनके खिलाफ एक दूसरे की मदद गुनाह और ज्यादती के साथ करते हो, और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो उनका फिदिया देते हो, हालांकि असल ये है कि उनका निकालना तुम पर हराम है। फिर क्या तुम किताब के बाज पर ईमान लाते हो और बाज के साथ कुफ्र करते हो? तो उस शख्स की जजा जो तुम में से ये करे इसके सिवा क्या है कि दुनिया की जिंदगी में रुसवाई और क़यामत के दिन वो सख्त तरीन अजाब की तरफ लुटाए जाएंगे, और अल्लाह ताला हरगिज इससे गाफिल नहीं जो तुम करते हो। आयत नंबर 33। इन्नमा बस जज़ाउल्लज़ीना, जज़ा उन लोगों की जो युहारिबून अल्लाह, लड़ते हैं अल्लाह ताला से, व रसूलहू, और उसके रसूल से, व यसऔना, और वो कोशिश करते हैं, फिल अर्ज़, ज़मीन में, फसादन, फसाद करने की, अय्यु कत्तालू, यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं, औ या यो सल्लाबू, वो सूली दे दिए जाएं, औ या तो कत्ता, काट दिए जाएं, ऐदीहिम, उनके हाथ, व अर्जुलुहुम, और उनके पाँव, मिन खिलाफिन, मुखालिफ जानिब से, औ या युनफौ, वो निकाल दिए जाएं, मिनल अर्ज, इस इलाके से, ज़ालिका, ये, लहुम, उनके लिए, खिज़्युन, जिल्लत है, फिर दुनिया, दुनिया में, वलहुम, और उनके लिए, फिल आखिराती, आखिरत में, अज़ाबुन अजीम, अजाब है बहुत बड़ा। इस आयत के शान नज़ूल की बाबत आता है कि अकल और अरीना कबीले के, अकल आइन काफ, जो कुत्ते वाली काफ है ये है, काफ कैंची वाली नहीं है, और अरीना कबीले के कुछ लोग मुसलमान होकर मदीना आए, उन्हें मदीना की आबो हवा रास ना आई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से बाहर जहां सदके के ऊंट थे भेज दिया कि उनका दूध और पेशाब पियो, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। चुनाचे चांद रोज में वो ठीक हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऊँटों के रखवाले और चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट भगा कर ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा कराम को भेजा जो उन्हें ऊँटों समेत पकड़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पैर मुखालिफ जानिब से काट डाले, उनकी आंखों में गर्म सलाइयां फिरवाईं, क्योंकि उन्होंने भी चरवाहे के साथ ऐसा ही सलूक किया था। फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया हत्ता कि वही मर गए। सही बुखारी में ये अल्फाज भी आते हैं कि उन्होंने चोरी भी की, कत्ल भी किया, ईमान लाने के बाद कुफ्र भी किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह ताला के साथ मुहारबा भी। ये आयत मुहारबा कहलाती है। इसका हुक्म आम है, यानी मुसलमानों और काफरों दोनों को शामिल है। मुहारबा का मतलब है किसी मुनज़्ज़म और मुसल्लह जत्थे का इस्लामी हुकूमत के दायरे में या इसके करीब सहरा वगैरह में राह चलते काफिलों और अफराद और ग्रोहों पर हमले करना, कत्लो गारत गरी करना,
سلب و نہب، اغوا اور آبرو ریزی کرنا وغیرہ۔ اس کی جو 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں، امام خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر محاربین نے قتل و سلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی، اور جس نے صرف قتل کیا، مال نہیں لیا، اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا، اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف دہشت گردی کی، اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ لیکن امام شوکافی فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ فتح الکبیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے مراد عموماً حرابہ یا محاربہ یعنی ڈکیتی، لوٹ مار یا رہزنی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس آیت میں 4 قسم کی سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح متعلق کیا جاتا ہے کہ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا مگر مال لوٹنے کا موقع نہ ملا ہو تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور اگر قتل بھی کر دیا ہو اور مال بھی لوٹ لیا ہو تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، اور اگر صرف مال ہی چھینا ہو اور قتل نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے، اور اگر ابھی قتل بھی نہیں کیا ہو اور مال بھی نہیں چھینا، پہلے ہی گرفتار ہو جائے تو اسے جلا وطن کیا جائے۔ نیز قاضی وقت کو نوعیت کے لحاظ سے ان سزاؤں میں سے کسی 2 کو اکٹھا کرنے کی بھی اجازت ہے، اور کسی ایک میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، مگر اس آیت کے الفاظ میں عموم ہے، چنانچہ محدثین اسی آیت کے تحت عقل اور ارینا کے واقعہ کو درج کرتے ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی انہیں قتل کرنا، تختہ دار پر لٹکانا، ہاتھ پاؤں کا مخالف سمت سے کاٹنا اور جلا وطن کرنا، اس دنیا میں لوگوں کے سامنے انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے لیے قیامت کے دن جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیعت لی جس طرح خواتین سے بیعت لی تھی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں اور ایک دوسرے پر بہتان نہ لگائیں، پھر فرمایا پھر جو اس وعدے کو نبھائے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے دے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور اسباب نہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا،
پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جو اس کی نیکیاں اس کے گناہ ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، آخر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اسے اس کی سزا مل جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عادل ہے، وہ اپنے بندے کو اس کی دوبارہ سزا نہیں دے گا، اور جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرما لے اور اسے معاف فرما دے تو وہ ذات اس بات سے بہت بالا ہے کہ جس خطا کو اس نے معاف فرما دیا ہو پھر اس کی سزا اسے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔